وداع ماہ مبارک رمضان کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا من لا يرغب فی الجزاء ویا من لا يندم علی العطاء۔ اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، وَيَا مَن لَا يُكَافِئُ عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ مِنَّتُكَ ابتداء وعفوك تفضل۔ اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا، تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں، اور تیرا عفو درگزر تفضل و احسان ہے۔ وعقوبتك عدل وقضاؤك خيرا إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن۔ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، وَإِن مَنَعْتَ لَمْ يَكُن مَنْعُكَ تَعَدِّيًا تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ۔ اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا، جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے۔ وَأَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُكْرَكَ وَتُكَافِئُ مَنْ حَمِدَكَ وَأَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ۔ حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القاء کیا ہے، اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے۔ تستر على من لو شئت فضحت وتجود على من لو شئت منعت۔ اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا، اور ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا۔ وَكِلَاهُمَا أَهْلٌ مِّنْكَ لِلْفَضِيحَةِ وَالْمَنْعِ غَيْرَ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفَضُّلِ۔ حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان پر رکھی ہے۔ وَأَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ وَتَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالْحِلْمِ۔ اور اپنے اقتدار کو عفو درگزر کی راہ پر لگایا ہے، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا۔ وَأَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظَّلْمِ
تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة. اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے. وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكهم. اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو. ولا يشقى بنعمتك شقي إلا عن طول الإعذار إلي. اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذرداری وبعد ترادف الحجة علي كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم. اور اتمام حجت ہو جائے اے کریم. یہ اتمام حجت تیرے عفو درگزر کا کرم اور اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة. تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے. وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه. اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں. فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا. چنانچہ اے مبارک نام والے تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلات و باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اس دن جب خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب چلتا ہوگا. يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب
وإقامة الدليل. تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ وأنت الذي زدت في السوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك. تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لے لیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو. وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت. اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو. چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے فرمایا ہے من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہے. وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے. وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے. وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات. اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں. وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك. اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے کلام وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم. اور ایسی ترغیب کے ذریعے کہ جو ان کے فائدے پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی. ولم تعه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم. نہ ان کے کان سن سکتے اور نہ ان کے تصورات
वहां तक पहुंच सकते। فقلت اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ وقلت ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا۔ وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين فذكروك بمنك۔ اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا، اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا۔ وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك۔ تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا اور تیرے حکم سے تجھے پکارا اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا۔ وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك۔ اور تیری یہ رہنمائی کی ان کے لیے تیرے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك۔ اور جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان، تو وہ قابل تحسین ہوتا اور شکر گزاری کے ساتھ قابل ستائش ہوتا اور ہر زبان پر اس کی تعریفیں ہوتی۔ فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إليه۔ تو پھر تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے جب تک تیری حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی رہے، اور جب تک حمد کے وہ الفاظ جن سے تیری تحمید کی جا سکے اور حمد کے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں۔
يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول. اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا ہے اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا ہے. ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك. ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکارا ہیں اور تیرا انعام کتنا فراواں ہے، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں. هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت. تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا اور اس طریقے کی جسے پسند فرمایا، وسبيلك الذي سهل وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. اور اس راستے کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے بصیرت دی. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان. بار الہا، تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور. جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا اور تمام وقتوں اور زمانوں میں اسے منتخب فرمایا ہے. وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان. اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی. وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام. اور اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی. وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. اور اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل. پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا. فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلا متعرضين بصيامه وقيامه. چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی. لما عرضتنا له من رحمتك
وتسببنا إليه من مثوبته. اس حالت میں کہ ہم اس روزے نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا. وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك. اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے. القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد. تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے. اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے. وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا فضل أرباح العالمين. اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا اور دنیا جہان کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا. ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده. پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی تو وہ ہم سے جدا ہو گیا. فنحن مودعون وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا. اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو. ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي. اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبکدوشی از بس ضروری ہو. فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. اس لیے ہم کہتے ہیں اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات. اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال. اے وہ مہینے جس میں امیدیں برآتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا
ومرجو عالم فراق. تجھ پر سلام اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اے وہ سر چشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے. السلام عليك من أريف أنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فماض. تجھ پر سلام اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا، اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. تجھ پر سلام اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. تجھ پر سلام اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك. تجھ پر سلام تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے. السلام عليك ما كان محاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، تجھ میں اللہ تعالی کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. تجھ پر سلام تو گنہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پر ہیبت ہے. السلام عليك من شهر لا تنافس الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. تجھ پر سلام اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تجھ پر سلام اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے. السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. تجھ پر سلام اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات. تجھ پر سلام جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا. السلام عليك غير مودع برما
ولا متروك صيامه سأما. تجھ پر سلام اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہیں. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. تجھ پر سلام تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. تجھ پر سلام اے ماہ رمضان تجھ پر اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. سلام ہو ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا وعلى ماض من بركاتك سلبنا. تجھ پر سلام اے ماہ مبارک تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به. سلام ہو اے اللہ ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا. ووفقتنا بمنك لا حين جهل الأشقياء وقتا وحرموا لشقائهم فضلا. اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی جبکہ بدنصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے. أنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته. اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی. وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير. بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے عبادت کے لیے قیام کیا مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ اور مشتے از خروار سے زیادہ نہ بجا لا سکے. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة. اے اللہ
ہم اپنی بدعمالی کا اقرار اور سہل انگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں۔ ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار۔ اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے۔ فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه۔ لہذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذریعے دلخواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں۔ ونعتاض به من أنواع الذخر المحروص عليه، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے سے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں۔ وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك، اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما۔ وابلغ بأعمالنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل، اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے چھوڑ دے۔ فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة، اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرمانا۔ وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا۔ وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقه في الشهرين من شهور الدهر، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث ہو۔ اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب، اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا، اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں جان بوجھ کر یا بھولے چوکے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو، أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، وصل على محمد وآله واسترنا بسترك، یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے۔ واعف عنا بعفوك ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين،
اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں۔ ولا تبسط علينا فيه ألسنة طاعنين، اور تانا زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں۔ واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص، اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت دوست افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کاربند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے۔ واجعله من خير يوم مر علينا أجل به العفو وأمحاه لذنب، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو۔ واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن، اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا، اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہا، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے۔ واجعلنا من أسعد أهل به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت، بانصیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها، اے اللہ، جس کسی نے جیسا چاہیے اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کما حق ہو اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو، وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاتها، اور اس کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہا ہو اور گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو، أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك لا وعطفت رحمتك عليه، یا بنیت تقرب ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضروری قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو۔ فهب لنا مثله من وجدك واعطنا أضعافه من فضلك،
فإن فضلك لا يغيض. تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایا میں سے بخش، اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی گنا زائد عطا کر، اس لیے کہ تیرے فضل کے سوتے خشک نہیں ہوتے۔ وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض، وإن معادن إحسانك لا تفنى. اور تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی ہیں۔ وإن عطاك للعطاء المهنى، اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صام أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو لوگ روز قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں، ان کے اجر و ثواب کے مانند ہمارے لیے اجر و ثواب سب فرما۔ اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا. اے اللہ، ہم اس روز فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز، ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبنا، اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں، اور ہر اس برائی سے جسے پہلے کر چکے ہوں، أو سوء أسلفنا أو خاطر شر أضمرنا، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب. اور ہر بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب. اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو، ایسی سچی توبہ جو ہر شک و شبے سے پاک ہو۔ فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود. اے اللہ، گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب فرما، حتى نجد لذة ما ندعوك به وكآبة ما نستجيرك منه. تاکہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں
اس کی لذت اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکیں۔ واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك، اور ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم کر دیا ہے، وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا عدل العادلين، اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا، اور جن سے فرما برداری و اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ ہمارے ماں باپ وأهلي ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة، اور ہمارے تمام اہل مذہب و ملت خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين، اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہے۔ وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی ہے۔ وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر و برتر اے تمام جہانوں کے پروردگار، صلاة تبلونا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا، ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے، جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں۔ إنك أكرم من روب إلي وأكفى من توكل علي، اس لیے کہ تو ان لوگوں میں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم، اور ان لوگوں میں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے۔ وأعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير، اور ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔